लोग कहते हैं मांगना है तो अल्लाह से मांगो, हमारे नबी कुछ नहीं दे सकते। یہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن مجید کہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جن کی آیت نمبر 21 کے اندر کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہارے نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں میں تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو ذرا یہ بتاؤ صحیح بخاری کی کوئی حدیث کہاں لے کے جاؤ جہاں میرے آقا نے اپنی زبان اقدس سے اعلان کیا بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ اس بندے نے جو بخاری کی روایت میں ڈنڈی ماری ہے، آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں لے کے آیا، یعنی یہ روایت علم کے تعلق سے ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی صحیح سمجھ دے دیتا ہے۔ پھر اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو اس روایت سے یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ نالج علم کی روایت ہے، نہ کہ مدد مانگنے کی۔ غور کرو خزانہ رب کا ہے پر چابی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اگر بانٹنے والا ہی نہیں دے گا تو تمہیں ملے گا کہاں؟ اللہ قرآن میں سورہ 6 کی آیت نمبر 50 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا رہا کہ آپ کہہ دیجئے نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو آؤ قرآن سنو سورہ توبہ۔ کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ اگر دینے والا صرف اللہ ہے تو قرآن میں رسول نے غنی کر دیا کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ہے ہی نہیں، یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 72، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس میں دور دور تک یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر ہے، اور یہاں پر ہے نا منافقین کے تعلق سے کہا گیا ہے، اور یہاں پر جو علم کی دولت ملی تھی، اسلام کی دولت ملی تھی، جو مال غنیمت ملتا تھا، جو جنگ میں ملتا تھا، اس کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اگر ان سے کوئی مدد بھی مانگتا تھا تو وہ مدد پوری کرتے تھے، تو اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد ان سے مدد مانگی جا سکتی تھی تو اس کا علم سب سے پہلے صحابہ اکرام کو ہوتا، مگر صحابہ اکرام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان سے مدد مانگی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر سوکھا پڑ گیا تھا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی، جبکہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، اور ان سے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ اور ایسے حوالے میں کتاب و سنت سے ہزاروں دے سکتا ہوں کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم مجھے کو پکارو میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو میرا بریلیوں سے صرف ایک ہی سوال ہے، مجھے قرآن اور صحیح حدیث سے ایک دلیل دے دو اس دنیا سے جانے کے بعد، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے نبی ہو یا ولی، اس دنیا سے جانے کے بعد ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس کی دلیل پیش کر دینا۔